تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ گندگی میں اگر کوئی رہا ہو تو اسے گوبر کی بدبو یا گندگی کم محسوس ہوگی. ایسا ہی ہے نا. ویسے گوبر میں وہ والی بدبو نہیں ہوتی جو بہت زیادہ گھن آئے, کیونکہ یہ جانور اللہ نے انسانوں کے لیے پیدا کیے پالنے کے لیے, تو ان کی لید میں اس درجے کی اسمیل نہیں ہوتی. زیادہ جو بدبو اور گندگی ہوتی ہے وہ ہوتی ہے کتے بلیوں کے پیشاب میں. جو لوگ گھروں میں کتے پالتے ہیں ان کے گھر میں بدبو آتی ہے, وہ بڑی غلیظ بدبو ہوتی ہے, وہ ان صحت کے لیے بھی بہت نقصان دہ ہے وہ. اس لیے کتے بلے مت پالا کرو گھروں کے اندر. بلی اگر پالنی بھی ہے تو اس کو پورا صفائی ستھرائی کا خیال کیا کریں. ہمارے ایک بزرگ آتے ہیں, ان کے بچوں نے گھروں میں بلیاں پال پال کے ایسا گند مچایا ہوا ہے. ابا کو تو پہلے پال لو میرے بھائی, اس کے بعد بلی ہے. ابا پریشان ہے, ناراض ہے, اس کے خیال نہیں ہے. خیر, حلال جانور پالا کریں, حلال جانور. بکریاں پالیں, مرغیاں پالیں, گائے پالیں, بھینس پالیں, ان میں برکت ہے. اونٹ کی تو جگہ نہیں ہے ہماری سوسائٹی میں, ورنہ میں اونٹ کو بھی بولتا کہ اونٹ بھی پالیں. ان میں برکت رکھی اللہ تعالیٰ نے. آج کل تو انٹرنیٹ پہ ایسے بہترین طریقے آئے ہوئے ہیں چھتوں پہ بکریاں پالنے کے, صفائی بھی رہے گی. بہت ٹیکنالوجی نے, میں باہر ملکوں میں گیا ہوں, گوروں کے پالنے کے طریقے دیکھ کے حیران ہو گیا. اب چھتوں پہ بھی پال سکتے ہیں. ایک پھٹا لگائیں, وہ پورا پورا آرڈر ہوتا ہے اس کا. میں چیزی کمپنی کی مشہوری کے لیے یہاں نہیں بیٹھا, لیکن آپ نیٹ پہ سرچ کریں گے نا, ایسے کیج بنتے ہیں فائبر کی, وہ بچتی ہے اس کے اوپر, بکریوں کی مینگنیاں پیشاب سارا نیچے جاتا ہے. نیچے سلیب میں ایک شیٹیں لگی ہوئی ہوتی ہیں, تو وہ سارا نیچے جا کے ادھر ایک نالی میں آ کے گرتا ہے, اور وہ سارا نیچے رکھ دیں, کوئی چیز وہاں آ کے گرتا رہے گا. 24 گھنٹے میں ایک دفعہ اٹھا کے اس کو, یا ڈائریکٹ گٹر لائن سے بھی جوڑ سکتے ہیں آپ اس کو, سیوریج لائن سے بھی جوڑ سکتے ہیں, وہ پیشاب وغیرہ سب ایک طرف چلا جائے گا. تو بہت صفائی کے ساتھ اگر تھوڑی سی کھوپڑی استعمال کرے, اس سے فائدہ پتہ ہے کیا ہوگا؟ نمبر 1, انبیاء کی زندگی کے آپ کی زندگی زیادہ قریب ہو جائے گی. سمجھ رہے ہو؟ نمبر 2, حدیث میں آتا بکریوں والوں میں تواضع ہوتی ہے, تو آپ کے اندر جانور پالنے والے میں تکبر, بولو, بولتے کیوں نہیں ہوتا. کیونکہ آپ بکری کے ساتھ جب سیلفی لوگے نا, تو جہاں رشتہ بھیجا ہوا تھا وہ ٹوٹ جائے گا آپ کا. میرے ساتھ ایک دفعہ ایسا ہوا ہے کہ میں نے ایک جگہ پیغام نکاح بھیجا, تو انہوں نے بولے تو سنا بکری چراتا ہے. میں عصر کے بعد اپنی بکریاں لے کے نکلا کرتا تھا یہاں, اور ڈنڈا میرے ہاتھ میں ہوتا تھا. اب بھی میرا دل چاہتا ہے, لیکن اب سیکیورٹی کی وجہ سے نہیں نکل پاتا, ورنہ میں ابھی بھی یہ کام کرتا. اتنا مزہ آتا ہے اس کام میں, بکریاں لے کے نکلو نا, 1 گھنٹہ رکھو, یہ سارا دن یہ کام نہیں, اور بھی دنیا میں کام ہے. لیکن یہ جو انٹرٹینمنٹ ہے نا آپ کی موبائل پہ بیٹھے ہوئے, یا ڈرامے فلمیں, اس سے خدا کی قسم یہ کروڑا گنا بہتر ہے. اتنا مزہ آتا ہے بکریاں پالنے میں. میرے پاس ایک ٹیڈی بکری تھی, بالکل گلول مٹول سی, اس کے 3 پدے سے گول سے بچے. میں عصر کے بعد اس بکری کو لے کے, نہیں یہ لوگ گوائیں, جب میں نے یہ بکریاں چرائی ہیں, محلے والوں کو پتا ہے, میں لے کے نکلتا تھا ادھر ادھر. اس کے بعد جب مغرب کا ٹائم ہوتا تھا نا, بکری جیسے الگ ہے, بچے الگ ہیں, تو مغرب کے ٹائم پہ بکری نے ایک سیٹی مارنی ہوتی تھی بچوں کو خبردار کرنے کے لیے کہ آفس ٹائم ختم, گھر چلو. وہ ایک خاص قسم کی آواز نکالتی تھی, اور جو اس کے بچے ادھر ادھر گم ہوئے ہوتے تھے, ایسے پھدکتے, اچھلتے, کلابازیاں کھاتے, گرتے پڑتے, ماں کے پاس آتے کہ مغرب کا ٹائم ہو گیا ہے چلو. میں کہتا تھا ایسا تو ہمارے بچے نہیں سنتے. یہ چیزیں ذہنی سکون کا ذریعہ بنتی ہیں. نیچر کے جتنا قریب رہو گے تکبر بھی پیدا نہیں ہوگا, خوش بھی رہو گے. اور جتنا مصنوعی زندگی میں آؤ گے تکبر بھی پیدا ہوگا, ڈپریشن سے مر جاؤ گے کسی دن, برین ہیمریج سے, دماغ پھٹ جائے گا. ہر وقت ناک میں مکھی بٹھا کے رکھنا ہے, آفس میں 3 پیس سوٹ ٹائی میں, اور یہ کر لے وہ نہیں کر, ادھر جا ادھر جا. ہر وقت جو ہے نا یہ ناک میں مکھی بٹھا کے رکھنے والے لوگ, یہ خود ہی ٹینشن سے مر جاتے ہیں. تو مجھے لوگ کہتے تھے یار آپ شادیاں بھی کر رہے ہو, یہ ایک دفعہ ہوا ہے رشتہ میں نے بھیجا, انہوں نے بولے تو سنا ہے بکری چرا رہا ہوتا ہے. میں نے کہا کیا میں نے کہا ہمارا شوق ہے, چرا رہے ہیں, کیا جا رہے ہیں. ایک دفعہ ایک صاحب ملنے کے لیے آئے, تو بکری کا جو کیج تھا اس میں مٹی اٹھا کے نا اس کو صاف صفائی کر رہا تھا, اور مٹی میں پورا لدا ہوا تھا میں. اب پتہ نہیں انہوں نے میرے بارے میں اچھا سوچا برا سوچا, یہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے. جو بھی سوچا ہمیں اس کی پرواہ نہیں ہے. ایسا ہی ایک منظر ایک صاحب نے دیکھا, وہ کہنے لگے میں تو اس کو بڑا پڑھا لکھا سمجھ رہا تھا. تو وہ ملاقات کیے بغیر ہی چلے گئے, ملاقات کیے بغیر ہی چلے گئے. کوئی بات نہیں, چلتا ہے یار, پھر بھی ہو ہی گئی نا. کیا خیال,
پھر بھی ہوئی ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ دھوتی بنیان پہن کے سارا دن بکریاں چراتے رہیں. ہر آدمی کا اپنی ایک کام ہوتا ہے, اس کو فوکس کریں. تھوڑا سا ٹائم کس کو دے دیں؟ انسان کو تفریح کے لیے ٹائم چاہیے کہ نہیں چاہیے؟ تو وہ جو تفریح کا تھوڑا سا ٹائم ہے نا, وہ اوٹ پٹانگ کاموں کے بجائے جانور پالنے میں لگا دیں. اور اگر آپ کے پاس جگہ نہیں ہے تو انٹرنیٹ پہ سرچ کریں, لوگوں نے اپنی چھتوں پہ بڑے خوبصورت کیج بنائے ہوئے ہیں, چھتوں پہ بھی دیسی سٹائل. مگر آپ کے پاس کیج بنانے کے پیسے نہیں ہے تو نیٹ پہ آپ لکھیں بغیر پیسوں کے کیسے کیج بنایا جاتا ہے. ہر چیز انٹرنیٹ پہ پڑی ہوئی ہے بھائی, سوائے بیوی کو قابو کرنے کا طریقہ. اس کے علاوہ دنیا کی ہر چیز کس پہ ہے؟ انٹرنیٹ پہ موجود ہے. سسرال کو صحیح کرنے کا طریقہ نہیں ہے. داماد انسان کا بچہ نہیں بن رہا, اس کو انسان کا بچہ بنانے کا طریقہ انٹرنیٹ پہ موجود نہیں ہے. لیکن باقی ہر چیز آپ کو گوگل پہ ملے گی. گوگل بتائے گا, 10 طریقے آ جائیں گے جو آپ کے لیے سوٹیبل ہو, آپ اس کو اختیار کرو. میں امریکہ میں گیا, میں نے وہاں, اچھا امریکہ میں جو لوگ رہتے ہیں اکثر ملازمین کا رواج نہیں ہے. یہاں جن کے 20 ملازمین تھے نا, وہ وہاں جا کے سارے کام خود کر رہے ہوتے ہیں. اچھا اس سے خوش رہتے ہیں وہ, یہ کوئی توہین کی بات نہیں ہے. میں نے وہ انٹرنیٹ پہ ولاگ بنایا تھا نا کہ ہمارے دوست نے پورا کیج اپنے مبارک ہاتھوں سے بنایا, ٹھیک ہے نا, حالانکہ وہ انجینئر ہے, سافٹ ویئر انجینئر ہے وہ, لیکن پورا کیج اس نے نیٹ پہ سرچ کر کے اپنے ہاتھ سے بنایا. اتنا خوبصورت سسٹم, اس میں چھوٹی سی سولر پلیٹ لگا دی, وہ سورج کی روشنی سے چارج ہوتی ہے. شام کے وقت کیج کا دروازہ خود ہی بند ہوتا ہے, صبح کے وقت خود بخود کھل جاتا ہے. ایسا ٹیکنیکل سسٹم بنایا. میں نے کہا واہ بھائی واہ. تو بچوں کو یہ والی ایکٹیویٹی دو, ورنہ وہ کیا موٹو پتلو دیکھ کے نا پاگل ہو جائیں گے, باولے ہو جائیں گے. ہو گئے ہیں, ہو کیا جائیں گے. اتنی بیماریاں بچوں میں, دماغی بیماریاں آ گئی ہیں کیونکہ بچوں کی لائف اب نیچرل رہی نہیں ہے. ہمارے بچپن میں اور یہاں جو بڑے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ان کے بچپن میں اور آج کے بچوں کے بچپن میں زمین آسمان کا فرق ہے. پہلے بچے کھیلتے تھے, ہنستے کھیلتے, ادھر بھاگے ادھر شرارت. تراویوں میں جو بچوں کے مزے ہوتے تھے, تراویوں میں جو پیچھے شرارتیں بچوں کی ہوتی تھی, ایسا نہ ہو بچے شروع کرتے ہیں وہ شرارتیں, وہ الگ چیزیں ہوتی تھی. سب بھاگم دوڑم, اور جب سلام پھیرنے کا ٹائم آیا سارے شریف بن کے ایسے بیٹھ جاتے تھے جیسے ساری سکینت انہی پہ نازل ہوئی ہے. آپ بچوں کی وہ زندگی ختم, ان کو بھی روبوٹ بنایا ہوا ہے بالکل. نہ کیچڑ میں کھیلتے ہیں, نہ مٹی میں کھیلتے ہیں. ہم نے تو بھائی ایک کچی مٹی کی اتنی گاڑیاں بنائی ہیں, اتنی گاڑیاں بنائی ہیں. مٹی ہم جایا کرتے تھے دوستوں کے ساتھ, مٹی لے کر آتے تھے, اس کو گارا بنا کے مختلف ڈیزائن کی گاڑیاں بناتے, پھر ان کے ٹکراؤ کا مقابلہ کرتے. ایمبولینس بناتے تھے, اس کے اوپر ہم جو لگاتے تھے نا اس کو ہم ٹینی نانا کہتے تھے. ٹینی نانا, وہ نہیں ایمبولینس بچتی ہے, مٹی کی ایمبولینس بنا کے اس کے اوپر ہم ایک رکھتے تھے, اس کو ہم کہتے تھے ٹینی نانا, جو سائرن ہوتا ہے. تو جب ہم گاڑیوں کی ٹکراؤ کا مقابلہ کرتے تھے سب سے پہلے وہ ٹینی نانا ٹوٹتا تھا. اس کا ٹینی نانا ٹوٹ گیا, یہ لفظ ابھی تک ہمیں یاد ہے. ٹینی نانا, وہ نہیں سائرن بج رہا ہوتا, اس کا نام تھا ٹینی نانا. تو یہ ساری خوشیاں بچوں سے ہم نے چھین لی ہیں. اسکرین پہ لے جا کے بٹھا دیا, موٹو پتلو دیکھ رہا ہے, کبھی وہ موٹو پتلو کی باتیں تو سنو, پاگلوں والی باتیں. تمیز سے منہ سے آپ بچے سے ٹیڑھے اسٹائل میں بات کرو گے نا, بچہ ٹیڑھی باتیں شروع کر دے گا. ایک ڈاکٹر کی ایک کلپ میں نے دیکھا, اس نے بالکل صحیح کہا. نیچے لوگوں نے ڈاکٹر کو بڑی گالیاں دی ہوئی تھیں, غلط دی ہیں گالیاں, وہ ڈاکٹر نے صحیح بات کی ہے. اس ڈاکٹر نے کہا کہ بچوں سے توتلی زبان میں بات مت کیا کرو, توتلے ہو جاتے ہیں کمبخت. حقیقت ہے, یہ میرا تجربہ ہے. کسی بچے سے زیادہ توتلی بولتے رہو نا, وہ پھر صحیح بولتا ہی نہیں ہے. تھوڑا بہت تو چلتا ہے پیار میں, لیکن توتلا بولتے رہو گے وہ توتلا ہی نہ ہو جائے کہیں. تو بچے جب کارٹون دیکھتے ہیں تو اس میں جو اسٹائل دیکھتے ہیں ان کا چھچوڑا سا اسٹائل اور آڑا ترچا, وہی سیکھ رہے ہوتے ہیں. پھر عجیب ماں باپ کہتے ہیں پتہ نہیں کس پہ گیا ہے. ماں کہتی کم از کم مجھ پہ تو نہیں گیا یہ. وہ سب سے پہلے اپنے آپ کو محفوظ کرتی ہے. ہمارے خاندان میں تو کوئی ایسا نہیں گزرا, مجھ پہ تو نہیں گیا یہ.